معزز سامعین کرام، میرے آج کے بیان کا موضوع ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کتنے نقصانات ہیں۔ جس کو اللہ نے مال جیسی نعمت سے نوازا، اسے چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے زکوٰۃ بھی نکالا کرے، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کا کیا انجام ہوگا یا کیا نقصانات ہیں۔ سب سے جو بڑھ کر نقصان قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیان فرمایا، ایک واقعہ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ ہمیں ایک درس دیا کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ نے جو اس کو مال کی نعمت دی ہے، وہ ادا، اس کی جو زکوٰۃ ہے، جو صدقہ ہے، وہ ادا نہیں کرتا تو اس کا کیا عبرتناک انجام ہے۔ بڑا مشہور واقعہ قرآن میں بھی ہے۔ قارون کو ہر بندہ جانتا ہوگا۔ قارون کا انجام کیا ہوا یہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ قارون یہ کون تھا، اس کا کس طرح انجام ہوا، کس طرح وہ بدبخت بنا اور کس انداز میں اس نے لالچ کی۔ آئیے قرآن سے سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ سماعت سنتے ہیں کہ قارون ہے کون۔ قارون حضرت موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا کا بیٹا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے چاچا، یسہر نام تھا ان کا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ اپنے دور میں بڑا شکیل اور خوبصورت نوجوان تھا، حتیٰ کہ اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا کہ اس کو اس زمانے میں منور کہتے تھے۔ منور مانے نور والا، روشنی والا، تو اتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور بڑا ملنسار، بڑا با اخلاق کا پیکر تھا، اور وہ توریت کا عالم تھا۔ لوگ اس کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ لیکن جب اس کے پاس مال آیا، اللہ نے اسے مال کی دولت دی، تو اس کے جو مزاج میں یخلق، بالکل اس کے مزاج جو ہے وہ بدل گئے، اور وہ مغرور اور تکبر اس کے اندر آ گیا، اور وہ سامری کی طرح منافق ہو گیا۔ جس طرح سامری منافق ہو گیا تھا، اسی طرح وہ منافق ہو گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے ان کے روبرو یہ عہد کیا تھا کہ وہ اپنے مال کا 1000واں حصہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے گا۔ مال کا 1000واں حصہ، یعنی 1000 میں سے 1 روپیہ۔ جب اس نے یہ عہد کیا، لیکن جب اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا کہ جب اس نے مال کی زکوٰۃ نکالی، 1000ویں حصے کے حساب سے نکالی، تو وہ حیران ہو گیا کہ اتنی زکوٰۃ بن گئی۔ اس کے دل میں پھر بےایمانی آ گئی اور اس نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا، اور وہ حیلے بہانے کرنے لگا، لوگوں کو بھڑکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ تمہارے مال پر نظر رکھ رہے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ ادا نہ کرو۔ اس طرح زکوٰۃ کا منکر ہو گیا، اور اس نے ایک سازش رچی۔ وہ سازش کیا کی کہ ایک عورت کو مال و دولت دے کر، بہت سارا مال و دولت دے کر، عورت کو اس بات پر تیار کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ایک بیان کے لیے کھڑے ہوئے، تو اس نے ان کے سامنے ان کو ٹوک دیا، نعوذ باللہ کھڑے ہو کر سامنے زبان درازی کرنے لگا، کہنے لگا کہ آپ تو نعوذ باللہ زنا کرتے ہیں، استغفر اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کون ہے وہ عورت، میرے سامنے لائی جائے۔ جب اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے فلانہ، تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے دریا میں سے راستہ بنا کر بنی اسرائیل کو پار کروایا اور فرعون کو غرق کر دیا، تجھے اس خدا کی قسم ہے، سچ بتا
وہ عورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے گھبرا گئی، کانپنے لگی، عرض کرنے لگی، عالی جا، اس نے، قارون نے مجھے بہکایا تھا، مجھے اس نے ورغلایا تھا، مال و دولت کی لالچ دی تھی کہ آپ پر تہمت لگائی جائے، آپ اس سے بری ذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اشک بار ہو گئے، آبدیدہ ہو گئے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائے ضرر فرمائی، بد دعا فرمائی۔ وہ کہنے لگا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو اس قارون کے ساتھ ہیں وہ الگ ہو جائیں اور جو میرے ساتھ ہیں وہ میری طرف آ جائیں۔ تو راوی میں روایت ہے کہ صرف 2 خبیث جو بدبخت تھے وہ قارون کے ساتھ رہے، بقیہ سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانب آ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، زمین نے قارون کو اپنے اندر دھنسا لیا، حتیٰ کہ وہ گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر معافیہ مانگنے لگا کہ حضور معاف کر دے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف التفات نہیں فرمایا۔ پھر زمین کو حکم دیا اور اس کو دھساؤ، زمین نے اس کو کمر تک اپنے اندر دھسا لیا، واسطے دینے لگا، قرابت داری کے، رشتہ داری کے واسطے دینے لگا کہ حضور میں آپ کے چاچا کا بیٹا ہوں، مجھے معاف کر دیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی طرف توجہ نہیں فرمائی، حتیٰ کہ وہ پورا زمین میں دھسا لیا گیا۔ تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو قارون بدبخت کے ساتھ جو 2 ساتھی تھے، وہ زبان دراز کرنے لگے، یوں کچھ بکواس کرنے لگے، کہنے لگے کہ نعوذ باللہ مال کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین میں دھسایا ہے تاکہ اس کے مال پہ قبضہ کر لے، نعوذ باللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، یا اللہ اس کا جتنا مال ہے، مکان ہے، سب زمین کے اندر دھس جائے، حتیٰ کہ اس کا سارا مال، سارا خزانہ زمین میں دھسا لیا گیا۔ اور کتنا اس کا مال تھا، اس کے پاس اللہ نے کتنی دولت دی تھی، آپ قرآن کی اس آیت سے اندازہ لگائیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو قارون ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ، اس نے ان پر بغاوت کی، سرکشی کی، فَوَآتَيْنَاهُ، اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو مال و دولت عطا فرمائی، اتنی مال و دولت عطا فرمائی کہ اس کے خزانوں کی جو چابیاں تھیں، صرف چابیاں، ایک ہوتا نا خزانے، فرمایا اس کی خزانوں کی چابیاں وہ اتنی تھیں کہ وہ ایک قوت والی جماعت بھی اس کو اٹھا نہیں سکتی تھی، ایک قوت والی جماعت پر بھی وہ چابیاں بھاری تھیں۔ ایک ہوتے ہیں جماعت، ایک ہوتی قوت والی، طاقت والی جماعت، وہ طاقت والی جماعت بھی مل کر صرف اس کے خزانوں کی چابیاں نہیں اٹھا سکتی۔ اللہ نے اس کو اتنا مال دیا تھا، لیکن مال کی حرص نے، لالچ نے اس کو اندھا کر دیا، اور وہ سارا کا سارا مال اور وہ خود زمین میں دھسا دیا گیا۔ ہمیں سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت دی ہے، مال کی نعمت دی، ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ یہ مال دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ رب العالمین کی، اور مال لینے والی ذات بھی اللہ رب العالمین کی۔ وہ چاہے تو کسی کو لمحہ بھر میں امیر بنا دے، مال و دولت کی نعمت سے سرفراز فرما دے، اور اگر وہ چاہے تو لمحے کے اندر وہ کسی سے مال چھین لے۔ تو ہمیں متواضع، عاجزی، انکساری کا پیکر ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ نے مال کی نعمت عطا فرمائی ہے اسے بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ مسلمانوں پر زکوٰۃ کتنی ہے؟ 2.5%، 40واں حصہ۔ آپ اگر اپنے مال کی زکوٰۃ کا 40واں حصہ نکالیں تو ٹوٹل مال کو جو ہے آپ 40 پہ تقسیم کر دیں، 2.5% زکوٰۃ بن جائے گی۔
2.5% تو کوئی کچھ بھی اتنا مسئلہ نہیں ہے، اگر بندہ کے ذہن بن جائے بس۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔